بیتی کے حوالے سے جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اس سے مقصود تو ایک اصلاح ہے، اس سے مقصود کو سبق لینا مقصود ہوتا ہے. اپنے واقعات شیئر کرنا، انسان کی واقعاتی زندگی کیا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کی زندگی جو ہے وہ پھر بھی کسی قابل ہوتی ہے، انسان کچھ بن سنور کے آ جاتا ہے، لیکن واقعاتی زندگی وہ تو حقیقت سے خالی ہے، وہ اللہ ہی نے ستاری کے پردے ڈال رکھے ہیں. لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس واقعاتی زندگی کے اندر جو ہے کوئی ایسے اسباق ہیں کہ جس سے انسان روحانیت کی ترقیوں کی طرح آگے بڑھ سکے، اولیاء کاملین کی قدر اور جو ہے وہ اپنے مرشد حق کی صحبت کی قدر کر سکے. اس لیے ہم ان واقعات کو شیئر کرتے ہیں. وہ یہ کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مفتی اعظم بہاول نگر اور محدث اثر حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بہاول نگری، مجھے ان سے بڑا تعلق تھا، بلکہ میں یوں سمجھے اپنے ماں باپ کا عاشق تھا. مجھے عشق کے درجے میں اپنے ماں باپ سے محبت کی اور ان کی خدمت بھی جو ہے عشق کے درجے میں ان کی خدمت کی. یعنی اپنے باپ کے پاؤں بھی دباتا تھا تو دباتا بھی تھا تو چومتا بھی تھا، ہاتھ دباتا تھا چومتا بھی تھا، سر دباتا کبھی بوسہ بھی لیتا تھا. تو گویا کہ ماں باپ کا عاشق تھا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت اور عشق جو ہے یہ عشق کے درجے میں جو محبت ہے یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں. اپنی ماں کے ساتھ بھی یہی میرا رابطہ تھا کہ صبح شام جب موقع ملا اپنی ماں کے ہاتھ چومنے، ان کا ماتھا چومنا. حالانکہ گھر میں ہی رہتا تھا. وہ کہتی کیا ہوا تو گھر میں رہتا کیوں؟ میں کہ نہیں اماں، حدیث میں آتا تھا، حدیث میں جو آتا ہے نا کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو وہ اصل میں یہ ایسے دیکھنا نہیں ہے جیسے صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک واقعی خاص نظر ہے، اس خاص نظر کے ساتھ دیکھنا مراد ہے. اور اس خاص نظر کے ساتھ میں نے بہت دیکھا اپنے ماں باپ، اور اس خاص نظر کا ایک عجیب لطف ہے، وہ لطف میں نے بہت اٹھایا، میں اس پر دعویٰ کر سکتا ہوں. اچھا، اب ویسے تو لوگ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہی ہوں گے، کہتے ہیں ہم صبح شام اماں کو دیکھتے ہیں ابا کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھنا مراد نہیں ہے. جس پر اتنا بڑا اجر ملے کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ملے تو یار وہ دیکھنا بھی کوئی خاص دیکھنا ہوگا نا. تو وہ دیکھنا مجھے نصیب رہا، میں نے اپنے ماں باپ کے ایسا وقت گزارا. اس کی برکت یہ کہ میں جب اپنی تعلیمی میدان میں آیا تو تعلیم کے میدان میں جب آیا تو میں اپنے والد صاحب کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے والد صاحب کے صدقے طفیل سے مجھے جو ہے اپنے ہر امتحان میں اول نمبر رکھنا. میں یہ دعا کرتا تھا. نتیجہ یہ کہ میں نے کچی جماعت سے لے کے اور ایف اے تک گویا کہ اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کی، کوئی امتحان تعلیمی ایسا نہیں جس میں اول نمبر نہیں آیا. اچھا، ہمیشہ فرسٹ پوزیشن. فرسٹ پوزیشن میری زندگی کا حصہ ہو گئی، فرسٹ. اور سیکنڈ پوزیشن کو میں سمجھتا تو فیل ہو گیا. ہمیشہ فرسٹ پوزیشن، کیونکہ میں دعا اپنے والد سے دعا لے کے جاتا، ان کو ماتھا چوم کے جاتا، اور اماں سے دعا لے کے جاتا یہ میرا امتحان ہے. اور رات کے اندھیروں میں محنت بھی کرتا، یہاں تک کہ اماں کہتی کہ بیٹا سو جا، سردی اتنی ہو رہی ہے تو سو جا، کل امتحان بھی ہے. میں کہتی اماں میں سو جاؤں گا، بس آپ دعا کر دیں. تو راتوں پڑھنا بھی اور محنت بھی کرنا، دن میں پارک میں جا کے یکسوئی سے بیٹھ کے بھی پڑھنا، محنت بھی کرنا، اور جناب ہمیشہ اول نمبر. کوئی ایسا امتحان نہیں. یا ایون ہے کہ مطلب کھیل کی دنیا میں کھیلیں بھی ساری کھیلیں ہیں. میں ہاکی کا جو ہے وہ بہت زبردست پلیئر رہا، کرکٹ کا پلیئر رہا، فاسٹ بالر رہا، میں جو بیڈمنٹن کا، ٹیبل ٹینس کا، تو کتنی گیمز ہے. پھر جو ہے وہ دوڑ لگانے کے اسپرنٹ دوڑ لگانا، تیز دوڑنے کا مقابلہ، یہ سارے تمام کھیلیں میں نے کھیلی اور ہر ایک میں اول نمبر. اچھا، مجھے صرف ایک یاد ہے کہ میں جو ہے ٹیبل ٹینس کا میرا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ٹیبل ٹینس کا مقابلہ ہوا، اس میں رنر اپ ہوا، اس میں ونر نہیں ہوا. وہ بس اس میں 2 پوائنٹ سے ٹیبل ٹینس کی جو اس کھیل میں وہ ایک میری زندگی میں جس میں اور اس میں یوں سمجھو وہ تھوڑی سی ایسی مسٹیک ہی سمجھیں یا دائیں بائیں کی ایک ایسی ہوٹنگ جس کی وجہ سے وہ مسٹیک ہوئی. تو لیکن الحمدللہ اس برکت سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کی وجاہت اللہ کی اتنی ہوتی ہے، اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور کھیل کے میدان میں جہاں سے پہلے بھی ابا سے دعا کریں ابا کھیلنے جا رہے، اور میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ اول نمبر چاہیے، کھیلنا ہے کھیل میں بھی اول نمبر چاہیے، پڑھنا ہے پڑھائی میں بھی اول نمبر چاہیے. بھائی یہ وقت کے قطب ہیں، ابدال ہیں، لیکن وہ ان کا یہ ہوتا ہے کھیلنا بھی ہے اس میں اول. کہا کہ نمبر 2 نمبر 3 کیا ہوتا ہے، نمبر اول چاہیے. تو ان کا یہ چاہت بھی تھی کہ میں کھیل میں بھی اول نمبر آتا. پھر میں مدرسہ بنوری ٹاؤن میں داخل ہوا، جامعہ اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں جب داخل ہوا تو وہاں بھی اول نمبر. اچھا وہاں کیا ہوتا تھا کہ میں جب امتحان دے کے فارغ ہوتا وہاں سے
تو وہاں یہ محدث الاثر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، ان کے علوم کے ترجمان تھے ہیں، تو وہ بانی ہے اس ادارے کی، ان کی قبر ہے وہاں پہ۔ تو مسجد بنوری ٹاؤن سے نکلتے تو لیفٹ سائڈ پہ قبر آتی ہے ان کی، تو میں ان کی قبر مبارک جب پرچہ دے کے ان کی قبر مبارک پہ جا کے میں فاتحہ پڑھتا اور ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتا، یا اللہ ان صاحب قبر کی برکت سے مجھے اول نمبر چاہیے، میں یہ دعا کرتا۔ میں نے جو لکھا یا اللہ وہ قبول ہو جائے، اس پہ کوئی غلطی ہوگی تو غلطی آپ درست کر دیں، بس میری اتنی بساط تھی جتنا میں لکھا، باقی غلطی اب آپ اس کو درست کریں، اور پرچے کا امتحان دینے والا نمبر دینے والا وہاں غلطی نہ دیکھے بلکہ صحیح دیکھے۔ وہ قبر پہ دعا کر دیتا تھا ان کے واسطے وسیلے سے، اور اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اساتذہ پرچہ کلاس میں لا کے طلباء کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یوں پرچہ لکھا جاتا ہے، دیکھو منیر نے جیسے پرچہ کیا ہے، پرچہ یوں ہوتا ہے۔ اچھا اسکول کی دنیا میں بھی ہوتا تھا کہ اسکول کے دور میں بھی ٹیچر پرچہ لے آتے تھے اور اسٹاف کو دکھاتے، دیکھو یہ اسٹوڈنٹ دیکھو کیسے پرچہ لکھا، دیکھو جی کیسے اس نے جواب دیا، دیکھو جی کیسے اس نے شعر کی تشریح کی ہے، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھواتے تھے۔ تو بنوری ٹاؤن میں بھی یہ صورتحال، اب اس طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کو پتا وہاں مدرسوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ایون ہے کہ مدرسے کے کلاس کے بعض طالب علم ظاہر کہ ایک دوسرے رقابت بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ ہر امتحان میں اول آتا ہے، یار کوئی اس کا ریکارڈ توڑنا چاہیے۔ ایون ہے کہ دوسرے مدرسوں کے بعد قابل اسٹوڈنٹوں کو لا کے بنوری ٹاؤن میں داخل کیا دوستوں نے، یعنی میرے مخالف حاسدین دوستوں نے، کہ داخل کیا کہ یار اس کا ریکارڈ توڑو، تو یہ جامعہ فاروقیہ سے لا کے جی داخل کر دیا، جی دارالعلوم سے وہاں سے آ کہ یار تم یہاں ہمارے داخل ہو جاؤ، یار منیر کا ریکارڈ توڑنا ہے۔ تو میں ہر امتحان میں اول آتا تھا، ایون وہ قابل لڑکے آتے۔ تو میرا ایک خاص دوست تھا، میرا بڑا لنگوٹیا، وہ مولانا محمد رفیق انور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اب تو بڑا خطیب اعظم بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو ماشاءاللہ طبیہ کاری سے سرٹیفکیٹ لیا، تو وہ میرا بڑا خادم خاص بھی بنا ہوا تھا، میری خدمت بھی کرتا، میرا ساتھی بھی تھا۔ وہ ساری رپورٹیں مجھے دیتا کہ مولوی صاحب بڑے بڑے قابل اسٹوڈنٹ داخل ہو گئے اس سال، آپ کا لگتا ہے ریکارڈ توڑیں گے، کہ آپ اول نہ ہیں وہ اول آئے۔ میں کہتے یار کوئی نہیں، اللہ کی سپرد ہے، میں تو اپنی جتنی محنت ہے میں کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ خود ہی اول نمبر کریں گے۔ اب وہ امتحانات آتے تو میں اول نمبر۔ تو درجہ ثالثہ کی غالباً بات ہے، درجہ ثالثہ تھا، تیسرا سال تھا میرا، تو اس وقت جو ہے کچھ جب وہ ایسے طالب علم بھی لائے گئے کہ بھئی تاکہ جو ہے نا وہ منیر کا ریکارڈ ٹوٹے، اور امتحانات ہوئے، اب رزلٹ کا اعلان ہونے لگا، پورا بنوری ٹاؤن کی مسجد کے اندر طلباء موجود ہیں، اور جب ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر جو اس وقت محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے اور شیخ الحدیث بھی ہیں، تو وہ جو ناظم تعلیمات تھے تو وہ اعلان کیا کرتے تھے۔ اب سارے اساتذہ جس اسٹیج کے اوپر موجود ہیں، اور محتمی جو ہے وہ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں، تو وہ ہمارے جو ہے وہ محتمم ہیں، اور سارے اساتذہ وہ موجود ہیں، مفتی ولی حسن صاحب، مفتی اعظم پاکستان، مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب، یہ ہمارے شیخ الحدیث بھی تھے، وہ وہاں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اور مولانا محمد صاحب یہ ہمارے بزرگ اساتذہ میں سے تھے، اور مولانا عبد المنان صاحب، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب ہیں، یہ سارے اساتذہ وہاں موجود، مولانا عبدالقیوم صاحب چترالی، یہ رحمۃ اللہ علیہ سارے حضرات موجود ہوتے تھے اسٹیج پہ۔ اب وہ اعلان کر رہے ہیں، اب وہ رزلٹ کا اعلان کر رہے ہیں کہ مختلف درجوں کا اعلان کرتے آ رہے ہیں۔ اب درجہ ثالثہ کہا کہ درجہ ثالثہ کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ درجہ ثالثہ میں اول آنے والے، یہ بولا، اتنا بولا۔ جب اتنا بولا تو آپ یقین کریں تو جامعہ اسلامی بنوری ٹاؤن کے جو چھوٹے درجوں کے اساتذہ وہ اور باقی اور بعض طلباء، ان سب نے یوں مڑ کے مجھے دیکھا۔ میں وہ اپنے ساتھی مولانا رفیق انور کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے، تو جیسے ہی کہا کہ درجہ ثالثہ میں اول آنے والے خوش نصیب، یہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے کہا، یہ کہا تو سب نے یوں ایک دم یوں مڑ کے دیکھا میری طرف۔ اب میں چپ، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ منیر ہی ہوگا، کیونکہ تو انہوں نے کیا کہا، اول آنے والے خوش نصیب عبد القادر، یہ لفظ بولا۔ جب یہ بات کہی تو سب لوگ سیدھی گردن کرنے کے بعد فوراً پھر مجھے یوں دیکھا انہوں کہ بھائی یہ کیا ہوا، اول نہیں آئے، اول تو کوئی اور آ گیا۔
اب یہ عبد القادر کون ہے؟ یہ مولوی عبد القادر صاحب، یہ اب غالباً انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھی تھے۔ یہ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کے غالباً پھوپھی ساتھ بھائی ہیں یا ان کے بھانجے ہیں، کوئی ایسا رشتہ ہے۔ تو یہ تھے وہ، تو ہمارے ساتھی تھے، اچھے قابل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اول آنے والے عبد القادر آئیں اور اپنا جو ہے انعام لیں یا جو بھی ہے، یہ بات کہی۔ اب جناب وہ سب میرا سر نیچے، تو میرا جو ساتھی مولوی رفیق مجھے کہتا ہے مولوی صاحب ایک ہی ہو گیا، پنجابی ایک ہی ہو گیا، مطلب ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ میں خاموش، اور سارے اچھا جو حاسدین تھے وہ دیکھ کے مجھے ہنس بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے گیا، دیکھا کہ ریکارڈ۔ وہ خیر اسٹیج پہ گیا، اپنی کتابوں کا بنڈل، اس کو انعام ملا، لے کے انعام واپس آ گیا۔ اب اتنی سی عرصے کے اندر جو میرے چاہنے والے تو مجھے دیکھ کے بڑے صدمے میں ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے، ورنہ جو ہے آپ سیمائی ششمائی سالانہ ہر امتحان میں اول، اور یہ کیا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سب بیٹھ گئے، وہ کتابیں لے کے اب ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اب پھر بول رہے ہیں، کہا کہ درجہ ثالثہ میں اب ظاہر ہے کہ سب کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب سیکنڈ کا اعلان ہوگا، تو فرمایا کہ درجہ ثالثہ میں دوسرے خوش نصیب، دوسرے اول آنے والے منیر احمد۔ اچھا یعنی فرمایا کہ اس دفعہ درجہ ثالثہ میں 2 اول آئے۔ جی 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 بالکل۔ اوہ بھائی یہ کہنا تھا کہ ہے ایک پورے مجمع کہ ہاں کی آواز ہو، یہ کٹھی آواز، سب نے مجھے دیکھا کہ اچھا یار منیر اول۔ اور میں اس وقت خدا کی رحمت اترتے دیکھی، یا اللہ یہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دے کے تجھ سے مانگتا ہوں، اور تو نے واقعی لاجب، میں بھی اول ہی ہوں۔ میں اٹھا اور جناب جا کے میں نے انعام وصول کیا۔ تو پھر ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ اس سال درجہ ثالثہ میں 2 خوش نصیب اول آئے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو میرا اول والا ریکارڈ اللہ نے قائم رکھا اور ان کو انعام دیا۔ اسی طریقے سے پھر بنوئی ٹاؤن کے اندر جتنے بھی میں نے درجے پڑھے، جو بھی میں نے امتحان دیا، اللہ نے ہر امتحان مجھے اول کیا، یہاں تک کہ میں نے 2 درجے اکٹھے کر کے میں اگلی کلاس کے اندر داخل ہوا۔ یہ درمیان میں درجہ سادسہ اور سابعہ، یہ میں کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا، تو پنجاب آ گیا، تو پنجاب میں نے وہ درجے پڑھے۔ اور مشکات کا درجہ میں نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ گلشن امداد ستیانہ روڈ فیصل آباد میں پڑھا۔ ہاں، حضرت مولانا شیخ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو درس مشکات بڑا مشہور تھا، تو میں وہاں پر مشکات پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں میں نے، اور وہاں بھی الحمدللہ اول پوزیشن ہر امتحان۔ پھر دورہ حدیث کے لیے دوبارہ گیا، تو میں نے یہاں پھر درجہ صحابیہ اپنے جو ہے وہ باول نگر میں والد صاحب کے پاس رہ کے خامسہ صحابیہ کو اکٹھا میں نے کر کے آگے بڑھ گیا۔ ہاں امتحان دے کے، جی بھی امتحان دے کے افاق کا، تو پھر جو ہے درجے دور حدیث میں واپس آیا، تو اگلے والے درجے کے اندر شامل ہوا، میری اصل کا پیچھے رہ گئی، تو اور اگلے والوں کے اندر بڑے بڑے قابل، تو میرا یہ ساتھی مولوی رفیق جو یہ پیچھے درجے میں رہ گیا، تو مجھے کہنے لگے یار یہ دور حدیث میں تو بڑے بڑے قابل ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، یار لگتا ہے یہاں ریکارڈ کیسے قائم رہے گا۔ اچھا جو چھوٹے درجے کا اساتذہ تھے وہ بھی ان کو کہتے تھے بھائی یہ نیچے کے درجے سے اوپر آیا ہے اور تم اوپر کے درجے کے سینئر ہو، دیکھ لو اب کیا بنے گا۔ تو اللہ نے اس میں بھی مجھے اول ہی رکھا، سبحان اللہ، درجہ سیمائی میں ششمائی میں سالانہ میں، اس میں بھی اول۔ بڑا زور لگایا دوسرے حضرات نے، محنتیں دن رات کی ہیں، اور اس کے بھی ایک نظارے ہیں، لیکن میرے اللہ کے، میں بس وہ حضرت بنوری کی قبر پہ جا کے کہہ دیا یا اللہ جتنی بساط تھی میں نے کر دی، اس ولی کی برکت سے مجھے اول نمبر چاہیے۔ حالانکہ میں پیچھے درجے کا جونیئر ہوں، یہ سینئر میں جا رہا ہوں، لیکن اول اب آپ نہیں کرنا، تو مجھے اس میں بھی اول۔ تو دور حدیث کے سارے امتحانوں میں اول۔ تو گویا کہ کوئی بھی امتحان ایسا نہیں ہوا تعلیمی اور کھیل کی دنیا میں بھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اول نمبر نہ رکھا ہو۔ بھائی یہی دعا کرتے ہیں، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اولیاء اللہ کے وسیلے اور صدقے اور طفیل سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اس میں جان ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس لیے کہ ہم اور ہماری وجاہت کی حقیقت نہیں، لیکن جس کا وسیلہ آپ پیش کر رہے ہیں اس کی اللہ کے یہاں وجاہت ہے، اس کے اللہ کیا اعزاز ہے۔ جب اس کا وسیلہ آپ پیش کر رہے ہیں تو اللہ ہم جیسے بھی چھوٹے گھٹیاں ہوں لیکن ان کی وجاہت کو اللہ لاج دیتے ہیں، اللہ آپ کی بات کو بھی عزت دے دیتے ہیں۔